السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منکرین حدیث جو باب اور حدیث کی مطابقت کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ پوری صحیح البخاری میں ایسی وہ تمام روایات جن کی آپ کو ظاہری طور پر کوئی مطابقت نظر نہیں آتی، تو آپ یہ کتاب عون الباری فی مناسبات تراجم البخاری مولانا محمد حسین میمن صاحب جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ ان کے شاگرد رشید ہیں، انہی کی طرز پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو اس پوری یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، تو وہ بخاری کی روایات جن میں ظاہری طور پر مطابقت نظر نہیں آتی، تو ان کی مناسبت اور مطابقت اس کتاب میں انہوں نے نقل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دوسرے نمبر پہ جس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1510 ہے۔ اس پر بھی منکرین حدیث نے اعتراض کیا ہے۔ پہلے آپ وہ اعتراض خلاصتاً پھر اس کی توضیح بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عید سے قبل صدقے کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن آگے حدیث میں عام صدقہ دینے کا تذکرہ ہے۔ جیسے کہ اب باب اور حدیث آپ کے سامنے اس کا متن پڑھتا ہوں تو آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1510 نمبر حدیث کے اوپر جو باب قائم کیا ہے، جو اپنی فقاہت انہوں نے حدیث سے نکال کے اپنا استنباط، اپنا استخراج لکھا ہے، وہ یہ ہے باب الصدقۃ قبل العید، عید الفطر سے پہلے صدقہ دینے کا بیان، عید الفطر سے پہلے صدقہ دینے کا بیان۔ آگے حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا کننا نخرج فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرب میں عام جو غذائیں کھائی جاتی تھی، پہلی غذا وہ شعیر جو تھی، جو عام کھائے جاتے تھے، تو فطرانہ دینا ہے تو 1 سا جو میں سے، اور دوسرے نمبر پہ والزبیب، انگور، منقہ وغیرہ، اس میں سے بھی آپ 1 سا فطرانہ دے سکتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ والعقت، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنیر وغیرہ، اس کا بھی آپ 1 سا دے سکتے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ والتمر، کھجور ہے۔ تو یہ 4 غذائیں جو کہ عرب میں، ہمارے علاقے میں جیسے چاول ہیں، چاول کو بھی شامل کر سکتے ہیں، گندم کو بھی شامل کر سکتے ہیں، ادھر یہ چیزیں اتنی عام نہیں تھی۔ تو 1 سا وزن جو ہے یہ تقریباً 2.25 کلو یا 2.5 کلو، یعنی کہ دونوں طرح کے اقوال ہیں۔ تو یہ جو ہے نا فطرانہ دینا چاہیے۔ اب اعتراض کیا ہے، آپ نے باب بھی سن لیا اور حدیث بھی سن لی۔ اعتراض یہ ہے کہ باب میں تو یہ بات ہے کہ عید سے پہلے صدقہ دینا چاہیے، اور حدیث میں صرف یہ آیا ہے کہ کس میں سے صدقہ دے سکتے ہیں، تو عید سے قبل دینے کا تو تذکرہ نہیں ہے حدیث میں۔ یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ یہ امام بخاری پر اعتراض ہے۔ ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اصل میں سمجھ ہی نہیں آئی، امام بخاری نے اوپر باب تو توضیح کر دی ہے۔ یہ جو حدیث میں لفظ آیا نا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کننا نخرج الفطرہ، فطرانہ جو تھا ہم نبی علیہ السلام کے زمانہ میں نکالتے تھے، سام من تام، فطر کا جو لفظ ہے اگر آپ لغت پڑھ لیں، کوئی بھی لغت اٹھائیں، منجد اٹھائیں، آپ القاموس الوحید اٹھائیں، جدید اٹھائیں، فیروز اللغات، کوئی بھی آپ لغت کی کتاب اٹھائیں، تو معجم الوسیط اٹھائیں، تو سب میں آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ فطر کا جو لفظ ہی اس پر دلالت کرتا ہے، پہلے جو وقت ہوتا ہے فطر کہتے ہی اس کو ہے۔ تو حدیث میں لفظ ہی ایسا استعمال ہو گیا ہے کہ جو دلالت کرتا ہے اس بات پہ کہ وہ صدقہ جو پہلے وقت میں دیا جاتا ہے، یعنی کہ صبح سورج کے طلوع ہونے کے بعد مختصر ٹائم ہوتا ہے، عید کی نماز ادا کرنے سے جو پہلا ہے اس پہ تو بولا جاتا ہے۔ تو فطر حقیقت میں نماز عید کے کوئی کہتے ہیں، تو لہذا لفظ فطر حدیث خود قلیت عید پر بھی تصریح دال ہے، تو ایک لفظ ہی ایسا استعمال ہوا ہے، تو لہذا اس لفظ کی بنا پر امام بخاری نے اس کی وضاحت کر آپ کی حدیث کے ساتھ تو بالکل اس میں تو کوئی اعتراض والی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔